بإحسان إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صلوات بھیجیں. سب اردو ہی والے ہیں تو اردو والے جو ہیں وہ ہمارے پرانے والے. ایک صلوات بھیجی محمد والے. اب پتہ نہیں آپ لوگوں نے کیا کیا سن لیا اب اتنے سال میں، اور ماشاءاللہ سے سنتے ہی رہے ہوں گے. اور یہ آیت جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، قرآن مجید کی بہت اہم آیت ہے. اعظم آیت من القرآن من البقرہ آیت الکرسی. رسول خدا سے جب پوچھا کہ سب سے عظیم آیت قرآن مجید کی کون سی ہے، تو رسول اللہ نے کہا کہ آیت الکرسی ہے. اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ آیت الکرسی کو خداوند عالم نے اپنے مخصوص خزانوں میں سے عطا کیا ہے. جو آیت الکرسی کی تلاوت ہر نماز کے بعد کرتا ہے، خداوند عالم اس کو جنت میں بھیجتا ہے. صرف موت اس کے لیے رکاوٹ ہے، موت آتے ہی جنت میں جاتا ہے. آیت الکرسی. جو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے، خداوند عالم اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے. وَجَارُهُ وَجَارُهُ وَجَارُهُ، اور اس کے پڑوسی کی پڑوسی کی پڑوسی کی. جب آپ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں تو اس کا یہ ثواب ہے. ہر نماز کے بعد پڑھیں تو موت صرف رکاوٹ ہے جنت میں جانے کی. اور اگر کوئی عام طور سے گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو جیسے ہی وہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، خداوند عالم ایک فرشتہ اپوائنٹ کرتا ہے کہ جاؤ اور اس کی سامنے سے حفاظت کرو. جب وہ دوسری مرتبہ پڑھتا ہے تو خدا ایک دوسرا فرشتہ اپوائنٹ کرتا ہے کہ رائٹ ہینڈ سائڈ سے حفاظت کرو. پھر تیسری مرتبہ پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ. پھر 4 مرتبہ پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ پیچھے بھی اپوائنٹ ہو جاتا ہے. لیکن جب 5 مرتبہ وہ پڑھتا ہے تو خدا اپنے فرشتوں سے کہتا ہے تم دور ہٹو، میں خود اس کو پروٹیکٹ کرتا ہوں. معلوم ہوتا ہے کہ جب 5 مرتبہ ہو جاتا ہے تو اللہ خود نگہبان ہو جاتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے. تو آیت الکرسی آپ جب سڑک پہ جاتے ہیں تو سامنے تو آپ خود دیکھتے ہیں، پیچھے والے کا کچھ پتہ نہیں ہے، سائیڈ والے کا پتہ نہیں ہے. تو ان کے حفاظت سے بچنے کے لیے، اور اوپر کا بھی پتہ نہیں ہے. وہاں پہ میامی میں کوئی ٹرک سامنے جا رہا ہو تو معلوم ہوا کوئی ڈبری آ کے پڑ گئی. تو ہمارے وہاں تو جو ونڈ شیلڈ ہے وہ بھی فری ہے. ہاں، ونڈ شیلڈ اگر بریک ہو گیا تو ہمارے وہاں جو ہے وہ فری ہے، اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں. آپ جا کے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو فری ریپلیسمنٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی ڈبری آ کر گر جا سکتی. تو ہمارے وہاں جو ہے وہ 5 طرف سے حفاظت ضروری ہے، اور وہ 5 آیت الکرسی جو ہے وہ سب چیز کی حفاظت کر لیتی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے. تو یہ فضیلت ہے آیت الکرسی کی. اور اس کو رسول اللہ سے جب پوچھا ہے تو رسول اللہ نے کہا
دیکھو ہر چیز کا ایک لیڈر ہے، ہر چیز کا ایک سردار ہے، ہر چیز کا ایک سید ہے۔ تمام انسانوں کا جو سید ہے وہ آدم ہے، تمام عرب کا جو سید ہے وہ رسول اللہ ہے، اور تمام حبش کا جو سید ہے وہ بلال ہے، تمام رومیوں کا جو سید ہے وہ صہیب رومی ہے۔ اسی طریقے سے تمام مہینوں کے جو سید ہیں وہ 4 مہینے ہیں جو حرام ہیں۔ جانتے ہیں نا کون سے حرام ہیں؟ وہ سب مولانا صاحب نے بتایا ہوگا۔ رجب ہے، ذی الحجہ اور محرم، یہ حرام مہینے ہیں جس میں جنگ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جو ہے دنوں میں جو سید ہیں وہ جمعے کا دن ہے، اس لیے سید ہے کہ اس میں ہر لمحے دعا قبول ہوتی ہے، اور جو عمل آپ اس میں کرتے ہیں اس میں ملٹیپلائی ہوتا ہے ثواب۔ یہ اس کے بعد جو ہے خداوند عالم نے دنوں کے بعد کلام میں، گفتگو میں سید رکھا ہے۔ گفتگو کا سید جو ہے قرآن ہے۔ قرآن کا سید جو ہے سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کا سید جو ہے آیت الکرسی۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیدوں کا سید جو ہے وہ یہ آیت الکرسی۔ تو آیت الکرسی کی تلاوت کا چونکہ بہت ثواب ہے، اور آپ لوگ، مجھے یقین ہے کہ آپ پڑھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر ایک کے گھر میں میں نے سنا بھی ہے، میں نے دیکھا بھی ہے، میں نے آپ لوگوں کو پڑھتے ہوئے ہر نماز کے بعد بھی دیکھا ہے۔ تو اس آیت الکرسی کو آج میں نے عنوان اس لیے بنایا ہے کہ میں بھی ابتدا جو ہے اس عظیم آیت سے کروں، کہ اس عظیم آیت سے جب ابتدا ہوتی ہے اور بسم اللہ جب ساتھ میں لگ جاتا ہے تو پھر وہ کمپلیٹ ہو کر رہتی ہے، بات کبھی نامکمل نہیں رہتی۔ یہ تنہا وہ لفظ آیت الکرسی ہے جو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ شروع کی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ وہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ ٹھیک ہے؟ اگر شک ہے تو پھر تم دوسرا خدا پیدا کر کے دکھاؤ۔ جب دوسرا خدا تم پیدا کرو گے تو وہ تمہارا پیدا ہوا ہوگا، تمہیں پیدا کرنے والا نہیں ہوگا۔ اسی لیے مولا کائنات نے کہا کہ خدا کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ جب تم خدا کے بارے میں سوچو گے تو تمہاری سوچ جو خدا بنائے گی وہ تمہاری مخلوق ہوگی، تمہارا خالق نہیں ہوگا۔ اللہ وہ ہے جو تمہارا خالق ہے، تمہاری مخلوق نہیں ہے۔ اور پھر انسان جب اپنی سوچ کا خدا بنائے گا تو کالا ہے تو کالا بنائے گا، گورا ہے تو گورا بنائے گا۔ اللہ کا نہ رنگ ہے، نہ روپ ہے، نہ شکل ہے، نہ صورت ہے، سب سے بلند ہے۔ لا الہ الا ہوا۔ اب اس کی کچھ صفتیں ہیں۔ اب مولانا کو پہچاننے کے لیے آپ کے پاس صفت ہے نا، ایک تو ان کا نام ہے، پھر ان کی دوسری صفت ہے مولانا ہے، علم ہے، یہ ان کا دوسرا صفت ہے۔ کہا پھر زندہ بھی ہیں؟ کہا ہاں بھائی، ہاتھ پیر ہل رہے ہیں، سب کچھ ہے، تو ان کو زندہ۔ تو زندہ کیوں کہتے ہیں کسی انسان کو؟ کہ ایک تو وہ جانتا ہے، دوسرے ایکٹیو ہے۔ اگر جو 2 چیزیں نکل جائیں تو انسان مردہ ہے۔ تو یہ 2 چیزوں سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ ایک تو اس کے اندر ایکٹیویٹی ہونا چاہیے، کام ہونا چاہیے، دوسرے اس کے اندر علم ہونا چاہیے۔ اگر اس کے اندر سے علم نکل جائے تو ویجیٹیبل ہو جائے گا، اور ڈاکٹر کہے گا برین ڈیڈ۔ اور اگر ایکٹیویٹی ختم ہو جائے تو کہیں گے کہ نہیں، اس کا دماغ تو کام کر رہا ہے مگر ہینڈی کیپ، مجبور ہے۔ تو ایسا خدا ہمیں نہیں معلوم کہ جس کے پاس جو ہے علم نہیں ہو، جس کے پاس ایکٹیویٹی نہیں ہو۔ اب یہ دونوں چیزیں ملا دیتے ہیں تو اس کو زندہ کہتے ہیں۔ تو ہمارا خدا کون ہے؟ عالم بھی ہے،
قادر بھی ہے. عالم اور قادر مل جاتا ہے تو الحی بنتا ہے، الحی القیوم. تو الحی میں وہ تمام صفتیں آ جاتی ہیں جو اللہ کے ذات میں ہیں. اس کی رحمانیت آ گئی، اس کی رحیمیت آ گئی، اس کی قدیمیت آ گئی، اس کی ازلیت آ گئی. یہ پوری ایور لاسٹنگ اور ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ابدی ہے، یہ سب حی میں آ گیا. تو یہ حی جو ہے یہ تمام ذاتی صفتوں کے لیے ہے. کچھ صفتیں وہ ہوتی ہیں جو نسبت سے پیدا ہوتی ہیں. آپ کی اپنی ذاتی صفت کیا ہے کہ آپ مومن ہیں. اب ڈائری کوئین آن کرتے ہیں تو آپ ڈائری کوئین والے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ڈائری کوئین آپ کے پاس ہے. تو یہ نسبت سے ہے. ایک اپنی ذاتی صفت ہے اور ایک نسبت والی صفت ہے. ذاتی صفت کیا ہے؟ مومن ہے. اور ڈیری کوئن والی صفت نسبتی، فعل. تو یہ جو دونوں صفتیں ہیں، مگر ایک جو ہے خود آپ کی ہے، ایک اضافی ہے. تو یہاں پر اللہ کی دو صفتیں ہیں، ایک ذاتی ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قاہر ہے، غالب ہے، یہ اس کی ذاتی صفت ہے. ایک یہ کہ نسبت سے ہے، اضافے سے، خالق ہے. کیوں خالق ہے؟ مخلوق ہے، خالق ہے. رازق ہے یعنی مرزوق ہے، لہذا رازق ہے. مملوک ہے، لہذا مالک ہے. تو نسبت سے جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں صفت فعل، یعنی وہ چیزیں جو دوسرے کو دیکھ کے اس کے سمجھ میں آتی ہیں. جب ہم نے پرورش دیکھی تو رب کو پہچانا. تو یہاں پر جو ہے خداوند عالم القیوم کہہ رہا ہے. تو قیوم میں وہ تمام صفتیں آ جاتی ہیں جو نسبتی ہوتی ہیں، دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں. تو نسبتی ہوتی ہیں، دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں، تو پھر اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جو اس کی طرف منسوب ہے اس کی تدبیر کرے، اس کو ایڈمنسٹر کرے، اس کو مینیج کرے. تو قیوم اس کو کہتے ہیں جو آل دا ٹائم ایڈمنسٹر کرتا رہے. آل دا ٹائم. آپ بھی مینجمنٹ میں ہیں، آپ بھی ایڈمنسٹریٹرز ہیں، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ 8 گھنٹے کام کیا، 12 گھنٹے کام کیا، اور کتنا کام کریں گے؟ اس کے بعد سو جاتے ہیں. تو جناب موسیٰ نے خدا سے کہا کہ پالنے والے، کیا تجھے کبھی نیند نہیں آتی؟ کہا کہ موسیٰ تم یہ سوال کر رہے ہو میرے سب سے بڑے پیغمبر ہو کر. کہا کہ ہاں پالنے والے، مجھے تو سوچنا پڑتا ہے کہ میں تو سو جاتا ہوں مگر تو. کہا موسیٰ یہ 2 پیالے شیشے کے اپنے ہاتھ میں لے کر کھڑے رہو، جب تک میں تم سے کہوں نہیں اس وقت تک ہٹنا نہیں اور چھوڑنا نہیں. اور کھڑے رہے. ایک جھونکا نیند کا آیا، دونوں گلاس ٹوٹ گئے. کہا موسیٰ ایک اونگ کی وجہ سے 2 گلاس چکنا چور ہو گئے، یہ پوری کائنات. اگر میں سو جاؤں گا یا مجھے نیند آئے گی تو یہ کیسے اپنی جگہ کے اوپر برقرار رہیں گے؟ لہٰذا آیت الکرسی کی دوسری آیت نے کیا کہا؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے. دونوں چیزیں نہیں آتی. اس لیے اونگ کس کو کہتے ہیں؟ اونگ اس کو کہتے ہیں جو آپ کے سینسز کے اوپر آ جائے لیکن آپ کی عقل چل رہی ہے. جو عقل کے اوپر آ جائے اس کو نیند کہتے ہیں. سینسز جب کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جھونکا آیا، ارے کیا ہوا تھا؟ عقل کام کر رہی تھی مگر سینسز کام نہیں کر رہے تھے، تو اس کو اونگ کہتے ہیں. اونگ آنے سے کیا ہوتا ہے؟ نماز، وضو ختم ہو جاتا. تو اونگ جو ہے، اور نیند کہتے ہیں جب عقل ختم ہو جائے. اب رسول اللہ جو ہے اگر ہماری طرح ہیں تو رسول اللہ کہتے ہیں
کہ میں سو جاتا ہوں، میری آنکھیں سو جاتی ہیں، مگر میرا دل نہیں سوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب سوتے ہیں تو ہم سب پورا سو جاتے ہیں، مگر رسول جب سوتا ہے تو اس کا دل اور دماغ جاگتا رہتا ہے۔ تو جب رسول کا دل اور دماغ جاگتا رہتا ہے اور سوتا نہیں ہے تو ہم کبھی رسول نہیں بن سکتے، نہ رسول کی طرح بن سکتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ تو اس کو نیند بھی نہیں آتی، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، اور جس کو نیند نہیں آتی ہے اس کی آپ تعریف کرتے ہیں یا اس کی برائی کرتے ہیں؟ بتائیں۔ تعریف کریں گے نا کہ بھئی یہ بہت کم سوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی پریکٹس ہوتی ہے صرف 3 گھنٹے سونے کی پریکٹس ہوتی ہے، احسن بھائی صرف 5 گھنٹے سوتے ہیں، مجھے اتنا یاد ہے۔ آپ لوگ بھی جو ہے وہ کوئی 8 گھنٹے والے، کوئی 5 گھنٹے والے، کوئی 3 گھنٹے والے، سوتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ نہیں سو رہے ہیں ٹھیک ہے، مگر جاگ کیوں رہے ہیں؟ اگر وہ عبادت کے لیے جاگ رہے ہیں تو صحیح ہے۔ اسی لیے شریعت نے یہ کہا کہ رات بھر غفلت میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے یقین سے سو جانا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جاگنے سے بہتر ہے سو جانا۔ کون سا جاگنا؟ شک میں جاگنے سے بہتر یقین میں سو جانا۔ اب میں اگر کہوں الصلاۃ خیر من النوم تو یہ حدیث تو غلط ہو جائے گی۔ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ شک میں جاگنے سے بہتر ہے یقین میں سو جاؤ، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ نماز پڑھو، اور نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے۔ میں نے کہا کون سی نماز بہتر ہے؟ یقین والی نماز بہتر ہے اس نیند سے جو یقین کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ بہت مشکل سے لوگ ایسا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، رسول اللہ کبھی نہیں دے سکتے یہ سٹیٹمنٹ۔ آپ سنیں، الصلاۃ خیر من النوم کس کو سنا رہے ہیں؟ صبح کی اذان میں جو سو رہا ہے وہ سن نہیں رہا ہے۔ اور جو جاگ رہا ہے اس کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک؟ تو یہ سٹیٹمنٹ اتنا بیکار ہے، اور ہر نماز میں، ہر فجر کی نماز میں یہ بولا جاتا ہے، اور بول کے یہ لوگ اپنی بے وقوفی کا ثبوت دیتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی۔ اگر کوئی انسان ایسا ہو جائے جسے اونگ بھی نہیں آئے، نیند بھی نہیں آئے، اور صرف اللہ کی عبادت کرتا رہے، تو پھر شک ہو جائے گا پالنے والے کیا یہ بھی اسی میں سے ہیں؟ کہا کہ نہیں، ایک رات ایسی آنا چاہیے اس کی زندگی میں کہ رسول کے بستر کے اوپر شب ہجرت علی کو یوں سلایا کہ میرا مولا خود کہتا ہے کہ آج جیسے سویا ہوں زندگی میں کبھی نہیں سویا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والا۔ تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہو ما فی السماوات والارض، اس کی ملکیت میں ہے، پراپرٹی میں ہے ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے، اس کی پراپرٹی ہے۔ اور پراپرٹی کا مطلب کیا؟ آپ کا بدن آپ کی پراپرٹی ہے؟ نہیں۔ کیوں پراپرٹی نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ خود اپنے دل کے اوپر کنٹرول نہیں رکھتے، اپنے لنگز کے اوپر کنٹرول نہیں رکھتے، اپنے کڈنیز کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں ہے، سٹمک کے ڈائجیشن کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، ورنہ ہمارے دل میں، ہمارا دل نکال کے ہمارے ہاتھ میں دے دے کہ تم خود چلاؤ، تو ہماری تو حالت خراب ہو جائے گی کہ پالنے والے 8 گھنٹے تو ہمارے سونے کے چاہیے، وہ چلائے گا کیسے؟
لہٰذا خدا نے کہا کہ نہیں، ایک سلوات بھیج دیں محمد. تو خدا نے کہا کہ نہیں، وہ چیزیں میں تمہیں نہیں دوں گا جو تم کر نہیں سکتے. اندازہ کریں کہ 2 پھیپھڑے تو ہاتھ میں ویسے ہی دے دیا پمپ کرنے کے لیے، اور پھر ساتھ میں دل بھی دیا ہے، پھر کڈنی بھی ہے. ایک کار جو ہے وہ چلانا مشکل ہو جاتی ہے، اور گورنمنٹ نے یہ پاس کر دیا کہ نو ٹیکسٹنگ وائل ڈرائیونگ. ایک کام جو ہے، ایک کام کرو، 10 کام نہیں کر سکتے. تو اب یہاں کیا کیا کرے آدمی؟ تو یہاں تو خدا کا یہ احسان ہے کہ اس نے کچھ چیزیں ہمیں کرنے کے لیے دی ہیں، خود کچھ کرتا ہے. تو کم سے کم جو چیزیں وہ کرتا ہے اس میں ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے، اس کا شکر بھی کرنا چاہیے. لہو ملک السماوات والارض. اب سنیے گا ایک امپورٹنٹ چیز. یہ میرا جو بدن ہے یہ سنگل پیس نہیں ہے، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سیلز ہیں، مالیکیولز کہہ لیں، سیلز کہہ لیں. اور وہ سیلز جو ہیں اس کے اندر جان ہوتی ہے، اور وہ مر بھی جاتے ہیں. تو جب انسان اپنے ہاتھ کو یوں کرتا ہے تو اس کے بہت سے مردہ سیل گر جاتے ہیں اور نئے سیل بنتے ہیں. تو ہر منٹ نئے سیل بنتے ہیں اور پرانے سیل مرتے ہیں، یہاں تک کہ سال میں اس کے پورے سیل ریپلیس ہو جاتے ہیں. تو جو سیل نیا بنتا ہے اس کے اندر نئی میموری ہوتی ہے، اس کے اندر نئے فیچرز ہوتے ہیں، اور جو مر گیا ہے وہ پرانے فیچرز لے کے مر گیا ہے نا. تو اب سال میں ہمیں ہر سال وہ چیز ریپیٹ کرنا پڑتی ہے تاکہ نئے سیلز کو فیڈ کر دیں کہ وہ پچھلے سیلز نے کیا کیا تھا، اب تمہیں کیا کرنا ہے. تو ہر سال محرم منانا واجب ہے تاکہ نئے سیلز کو ہم فیڈ کر دیں کہ یا حسین بھی ہے، یا علی بھی ہے، اور محمد والے محمد بھی ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد والے. تو ہمارے جسم کا ہر ذرہ یا علی مدد کہتا ہے، ہمارے جسم کا ہر ذرہ یا حسین کہتا ہے. اسی لیے جب اللہ والے دنیا سے جاتے ہیں تو ان کا جب خون بہتا ہے تو وہ بھی لکھتا ہوا چلا جاتا ہے فزتو برب الکعبہ. تو ان کے جسم کا خون جو ہے اس کے اندر یہ اثر ہوتا ہے. اسی لیے یحییٰ کے خون کے لیے خداوند عالم نے خود کہا ہے کہ تم جتنا اس کو چھپاؤ گے اتنا ہی یہ اعلان کرے گا. آج امام حسین کے غم کو چھپانا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا تم چھپاؤ، ہم نے کبھی اس غم کو بنایا نہیں. جس نے بنایا ہے، منوایا ہے، وہی اس کو بلند کرتا رہے گا. ایک صلوات بھیجے محمد والے. لہو ملک السماوات والارض. زمین اور آسمان میں جو ہے اس کا وہ مالک ہے. ہم زمینوں کے مالک تو بن جاتے ہیں مگر ہمیں یہ نہیں معلوم کہ زمین میں کیا ہے. کچھ دنوں کے بعد اس میں سے تیل نکل آتا ہے تو کہ ارے اس میں تیل تھا، ارے اس میں پانی تھا، اس میں تیل تھا، اس میں منرل تھے، اس میں وہ تھے. لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس کی زمین میں کیا کیا چیزیں ہیں. اب سنیے گا بہت اچھی چیز. وہ کہتا ہے کہ ما من شیء الا عندنا خزائن. کوئی چیز زمین میں ایسی نہیں ہے جس کا خزانہ ہمارے پاس نہ ہو. وَنُنَزِّلُهُ. ہم اس کو نازل کرتے ہیں بقدر معلوم، مقدار، معین مقدار. ہم اس کو انکریز نہیں کرتے، ہم ان کو ڈیکریز نہیں کرتے. معین مقدار ہوتی ہے، اس کو ہم نازل کرتے ہیں. آج سائنس نے یہ بتایا ہے کہ سال میں 505 ٹریلین ٹن پانی سمندر سے ایواپوریٹ ہوتا ہے، اور 505 ٹریلین ٹن بارش ہوتی ہے. جتنا جاتا ہے اتنا آتا ہے.
اگر کم گیا اور زیادہ آ گیا تو فلڈ ہی فلڈ ہو جائیں گے. تو ہر چیز خداوند عالم نے بقدر معلوم، جتنا ہونا چاہیے اتنا ہی پروپورشن میں دیا ہے، نہ اس میں زیادتی دی ہے نہ اس میں کمی کی ہے. اور یہ کرنے کے لیے کوئی ایسا آدمی چاہیے جو بہت باریک حساب لگا سکتا ہو. اسی لیے اس کو لطیف بھی کہتے ہیں، خبیر بھی کہتے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد والے. ابھی میں نے اینٹی بائیوٹک زیادہ کھا لی تھی تو ڈاکٹر نے کہا آپ کی اچھی بیکٹیریا جو بدن میں ہے مر گئی. میں نے کہا بیکٹیریا میرے بدن میں؟ کہا ہاں، آپ کے بدن میں اگر اچھی بیکٹیریا نہیں ہے تو آپ کو بہت پرابلم ہو جائے گا. میں نے کہا اچھی بیکٹیریا بھی ہوتی ہے، خراب بیکٹیریا بھی ہوتی ہے. اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کون سی بیکٹیریا مارنا ہے، وہ ہر بیکٹیریا مار دیتی. میں نے کہا پھر کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ پھر تو آپ کو یوگرٹ کھانا پڑے گا، دہی کھاؤ تو اچھی بیکٹیریا پیدا ہوگی. اور دہی بھی میٹھے کے ساتھ نہیں، نمک کے ساتھ. تو نمک کے ساتھ دہی کھاؤ تو اچھی بیکٹیریا پیدا ہوگی. تو میں نے کہا کہ یہ بیکٹیریا آپ نے کیسے دیکھا؟ کہ وہ ہم نے دوربین لگا کے دیکھا. تو اب یہ ہم نے کیا کیا، خدا نے ایک پروپورشن دیا تھا اچھی بیکٹیریا کا، آپ کا کھانا ڈائجسٹ کر کے اس کو سب نکالنے کے لیے ہم نے اس کو مار دیا. اب ہمیں معلوم نہیں ہے کتنا یوگرٹ کھانا ہے، کتنی اچھی بیکٹیریا بنانا ہے، کچھ نہیں معلوم. تو ہم نے اپنا کام خود ہی خراب کیا. لہٰذا آپ جب دعائے کمیل پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انی ظلمت نفسی فاغفر لی. پالنے والے میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، اب یو کور اپ فار می. ایک صلوات بھیجے محمد وال. تو فاغفر لی کے معنی گناہ سے توبہ کے نہیں ہیں، فاغفر لی کے معنی کور اپ کے ہیں. یہ جو اس کو کور کر دیتے ہیں یہ غفران ہے، ڈھانپ لینا. کیا مطلب؟ یعنی میں نے گناہ کر لیا ہے تو مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے. تو مغفرت اس کو کہتے ہیں. تو ہر انسان جو ہے وہ مغفرت کی دعا کرتا ہے. کیا مطلب؟ میں تیری کورنگ میں آ جاؤں تو مجھے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی. تو لہو ملک السماوات، لہو ما فی السماوات والارض. اس کے بعد من ذا الذی یشفع عندہ. اب یہ بتائیں مجھے، ماشاءاللہ سے آپ لوگ ہیں اپنی ڈیری کوئین میں اور مینیجر ہیں، سی او ہیں، اور آپ کا حکم چلتا ہے. میں گیا اور جانے کے بعد آپ کے امپلائی سے میں نے کچھ اور کام کرنے کے لیے کہہ دیا، آپ کا پلان کچھ اور ہے، میں نے جا کے اس میں دخل دے دیا، تو آپ کو اچھا لگے گا؟ تو پوری کائنات کا نظام اور تدبیر اللہ کر رہا ہے. اب کس کی مجال ہے کہ جائے اور اس میں انٹرفیئر کرے؟ وہ انٹرفیئر کرے گا تو کیا ہوگا؟ پورا کائنات درہم برہم ہو جائے گی. کہ میں سورج کو ایسے چلاتا ہوں، تم کون ہوتے اس کو روکنے کے لیے؟ میں نہیں کہتا کہ تم روک ہی نہیں سکتے. ہاں، اگر میں اجازت دے دوں تو تم اس کو روک بھی سکتے ہو، اس کو پلٹا بھی سکتے ہو. تو آدم سے ایسے ہی چل رہا ہے سورج. پالنے والے ہمیں معلوم ہو گیا کہ تیرے بارگاہ میں کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا. اب وہ بھی بتا دے کس کو اجازت دی ہے. تو کہا کہ اب رسول خدا علی کے زانوں کے اوپر سر رکھ کے جب سو جائیں گے اور عصر کی نماز کا وقت نکل جائے گا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹا کر بتاؤں گا کہ یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ جب چاہیں اس کی مخلوق میں تبدیلی پیدا کر دیں. ایک صلوات بھیجے محمد والے. تو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے مگر اس کی اجازت سے. اگر وہ اجازت دے دے تو آپ کر لیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خالق کائنات ہے، مدبر کائنات ہے،
نظام کائنات کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے. ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ صرف ہماری زمین جو ہے اپنی جگہ پر ہے، نہیں، بلینز آف سٹارز ہیں، اتنے ہیں کہ ہم گن بھی نہیں سکتے، اتنی گیلیکسیاں ہیں. اور ایک گیلیکسی میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو پورے گیلیکسی افیکٹ ہوتی ہے. تو ہم نے تو سوچا کہ صرف سورج پلٹا ہے، نہیں، سورج نہیں پلٹا ہے، یہ تو پوری گیلیکسیوں کے نظام کو تھوڑا سا پلٹا ہے تب جا کے سورج پلٹا ہے، ورنہ سب آپس میں کولائڈ ہو جاتے. ایک سلوات بھیجے محمد والے تو خالق من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. وہ ان کے سامنے والی چیز بھی جانتا ہے، پیچھے والی چیز بھی جانتا ہے. تو وہ سب کم کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سامنے بھی جانتا ہے، پیچھے. سامنے کیا مطلب؟ سامنے والی چیزیں وہ ہیں جو آپ کر چکے ہیں، پاسٹ. جب بھی آپ سے کہوں گا بھئی آپ مجھے بلایا ہے، رضوان بھائی بھی آ گئے، تو پاسٹ کیا آ گئی ہے؟ خریدا تھا، آکشن ہوا تھا، اس کی صفائی ہوئی تھی، ماشاءاللہ سے خداوند عالم آپ لوگوں کو سلامت رکھے. جب کسی چیز کو بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے، اور ہمیشہ آپ کی گودیاں آباد رہیں. تو یہاں خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ سامنے کی چیز یعنی تمہارے پاس کو جانتا ہے، وَخَلْفَهُمْ، اور ان کے فیوچر کو بھی جانتا ہے. جتنے انسان ہیں وہ پاس جانتے ہیں، فیوچر اللہ جانتا ہے. اور جس کو بھی ہم لیڈر بنائیں گے وہ پاسٹ کو جان کر بنائیں گے، فیوچر دیکھ کر نہیں بنائیں گے. اسی لیے ہمارے وہاں سقیفہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ سقیفہ جو ہے وہ پاسٹ کو دیکھتا ہے، امامت جو ہے وہ فیوچر کو دیکھتا ہے. ایک سلوات بھیجے محمد والے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پاسٹ میں اچھے تھے، فیوچر میں خراب ہو گئے. بش آیا تھا، بہت اچھا تھا، اور بننے کے بعد کچھ اور بن گیا. تو سقیفہ میں یہی ہوا کہ انسانوں نے پاسٹ دیکھا کہ بڑے صدیق ہیں، پاسٹ میں دیکھا، صحابی ہیں، پاسٹ میں دیکھا. اب یہ نہیں معلوم کہ فیوچر میں کیا ہو جائیں گے، جناب فاطمہ کا فدق کیا ہوگا، عدالت کیا ہوگی. لیکن ہم جب کسی کو بناتے ہیں تو خود نہیں بناتے، ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اس کا پاسٹ بھی تو جانتا ہے، اس کا فیوچر بھی تو جانتا ہے. تو اللہ جواب میں کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ پاسٹ میں بھی، یہ پاسٹ میں بھی طاہر ہیں، فیوچر میں بھی طاہر ہیں. ان کی گارنٹی میں لے رہا ہوں. تو اللہ جس کی گارنٹی لے لے تو پھر اس کی امامت میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا، اور کبھی ان کی امامت کا انکار نہیں ہو سکتا. یہ طاہر القادری جو ہے وہ چلا ہے بیچارہ، تھوڑا سا اس کا اصحاب کا دیوانہ ہے. تو اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں پڑھنے کے لیے اہل بیت کا دیا ہوا علم چاہیے. وہ کہتا ہے قرآن میں نہیں ہے. ہم نے کہا کہ قرآن ہمارے لیے کافی نہیں ہے، وہ عمر کے لیے کافی تھا. ایک سلوات بھیجے محمد بھائی. اس نے کہا تھا کافی، ہم نے تو نہیں کہا. تو قرآن میں کہاں ہے؟ ہر چیز قرآن میں کہاں ہے؟ رکوع کیسے کرنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ رکوع کرنے کا حکم ہے. تو رکوع کے دو معنی ہیں، ایک تو آپ جو رکوع کرتے ہیں اس کو رکوع کہتے ہیں، ایک نیل ڈاؤن کرنے کو بھی رکوع کہتے ہیں. تو عیسائی جو ہیں نیل ڈاؤن کرتے ہیں، وہ بھی رکوع ہے. تو کون سا رکوع ہے؟ سجدہ دو ہیں، ایک سجدہ وہ ہے جو آپ کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، اور ایک سجدہ وہ ہے جو موسیٰ کرتے تھے. موسیٰ کیسے کرتے تھے؟ پورا بدن زمین پہ ڈال دیتے تھے، میں پیشانی کے سب کچھ. یہ بھی سجدہ ہے. تو بالکل فلیٹ پڑ جائے پیٹ کے اوپر تو سجدہ ہے. تو کون سا سجدہ کرنا چاہیے؟ یہ قرآن نہیں بتاتا، یہ رسول بتاتے ہیں، اور رسول کے بعد امام بتاتے ہیں. اسی لیے رسول جب دنیا سے گئے ہیں تو قرآن کو تنہا نہیں چھوڑا،
بلکہ قرآن کو اہل بیت کے ساتھ کر کے گئے ہیں۔ ایک سلوات بھیجیے۔ مجھے معلوم نہیں ہے کتنی دیر آپ لوگ سن سکتے ہیں، میں چھوڑ کے اب تھوڑا سا کٹ کے پھر واپس آ رہا ہوں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض یعلم ما بین ایدیہم من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ یحیطون کے معنی گھیرنا، ولا یحیطون وہ لوگ گھیر نہیں سکتے، بشیء تھوڑا سا بھی، اس کے علم کو، اس کے علم کے تھوڑے حصے کو بھی وہ لوگ گھیر نہیں سکتے، الا بما شاء، لیکن جتنا وہ چاہتا ہے اتنا تم گھیر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ اس کے علم کو جان نہیں سکتے، گھیر نہیں سکتے، مگر اگر وہ چاہے تو تھوڑا سا علم وہ ہمیں دے سکتا ہے۔ تو اب نہیں پوچھئے گا کہ رسول اللہ کے زمانے میں اسپیس کرافٹ کیوں نہیں بنا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اب اس نے اجازت دی، اب اس نے چاہا کہ اب اسپیس کرافٹ بنایا جائے، اب اس نے چاہا کہ پلین بنایا جائے۔ اس زمانے میں اگر پلین بن بھی گیا ہوتا مدینے والوں کے لیے تو وہ جاتے کہاں؟ ان کے پورے ریلیٹو تو وہیں تھے، گلوبل اکانومی نہیں تھی، گلوبل سوسائٹی نہیں تھی، تو اس وقت ضرورت بھی نہیں تھی، تو اللہ نے چاہا بھی نہیں کہ اس کے علم کا کوئی حصہ ان کو دیا جائے۔ اب جب اکانومی گلوبل ہو گئی، بزنس گلوبل ہو گئی، ٹریڈنگ گلوبل ہو گئی، رشتہ داریاں گلوبل ہو گئیں، تو اب خدا نے کہا کہ نہیں، ان کو وہ علم بھی دیا جائے۔ کہا کہ یہ علم، لیکن علم کی جڑ اس وقت دے دی امام جعفر صادق علیہ السلام۔ جابر ابن حیان کو الجبرا سکھا دیا، اور الجبرا وہ علم ہے، میتھ ہے، حساب ہے، اس کے ذریعے سے اسپیس میں لوگ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے روٹس دے دیے، روٹ دے کر یہ بتایا کہ جیسے امام نے کہا ہر علم کی روٹ جب ڈھونڈو گے تو اہل بیت نظر آئیں گے، اور وہاں پر پہنچتے۔ اب یہ جب ہمارے لیے ہے کہ جتنا اللہ چاہتا ہے دیتا، کتنا اللہ چاہتا ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے۔ لیکن اگر کوئی ممبر پر آ کر یہ کہے سلونی سلونی، جتنا پوچھنا ہے پوچھ لو، قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، اور آج یہ سائنس نے بتایا ہے کہ زمین سے زیادہ آسمان میں راستے ہیں۔ تو اس کا مطلب صاف واضح ہے کہ مولا کائنات نے اپنے دور میں یہ بتایا کہ تمہیں جو علم خدا نے دیا ہے وہ 1400 سال بعد میں ملے گا، مجھے خداوند عالم نے پہلے عطا کیا ہے۔ ایک سلوات بھیجے محمد والوں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اس کی کرسی زمین اور آسمان سے زیادہ وسیع ہے۔ اب یہ جو ہے وہ ذرا مشکل ہو جائے گا۔ آپ لوگ کرسی جانتے ہیں؟ جس پہ میں بیٹھا ہوں یہ کرسی ہے؟ وہ جو بیٹھے ہیں کرسی ہے، اس کو آپ کرسی نہیں کہتے۔ تخت رکھا ہو تو اس کو بھی کرسی نہیں کہتے۔ کرسی کا مطلب وہ ہے۔ اب مسلمانوں نے کیا کیا معلوم ہے؟ وہ کرسی کو لے کے آ گئے۔ اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ زمین آسمان اس کے اندر آ جاتا۔ یہ لوگ جو ہیں وہ عربی کی کرسی کو اردو کی کرسی میں لے کے آ گئے، اور اس کو اللہ کو جو ہے کرسی کے اوپر بٹھا دیا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا جسم بھی نکلا ہوا ہے،
اب وہ ظاہر ہے نئی کرسی تو نہیں ہے، پرانی کرسی ہے تو چرچر بھی کرتی ہے. تو پوری باتیں وہ لے کے آ گئے. اللہ کہہ رہا ہے وسع کرسی امام سے جب پوچھا تو امام نے کہا کہ یہ اللہ کا وہ علم ہے جو مخلوقات سے تعلق رکھتا ہے. یعنی اللہ کا علم گھیرے ہوئے ہیں زمین اور آسمان کو. مولا علی کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا وہ علم جو کریشن سے تعلق رکھتا ہے وہ کرسی کے اندر ہے. کریشن، ہر طرح کا کریشن جو ہے اور خلق جو ہے، مخلوق جو ہے، وہ کرسی کے اندر ہے. تو امام نے کہا، چھٹے امام نے، کہ اگر آپ ایک رنگ لے لیں اپنی انگوٹھی اور ڈیزرٹ میں پھینک دیں تو جتنا بڑا ڈیزرٹ ہے اس کے اندر جو آپ کی انگوٹھی ہے، ویسے ہی کرسی کے اندر زمین اور آسمان ہے. یہ امام نے کہا کہ جیسے ایک رنگ ڈیزرٹ میں نظر آتی ہے ویسے ہی کرسی میں زمین اور آسمان ہے. تو وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی جو ہے وہ زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئے. اب جب رسول اللہ معراج میں گئے ہیں تو وہ مخلوق سے نکل کر کرسی میں پہنچے ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد والے. یہ چونکہ ٹاپک ذرا سا مشکل ہے لہٰذا میں آہستہ آہستہ بولوں گا. تو کرسی جو ہے وہ، اب کرسی کو گھیرے ہوئے اللہ کا عرش ہے. تو اس کو عربی میں کہتے ہیں، جہاں پر انسان بستے ہیں اس کو ناسوت، اور جہاں پر ملک بستے ہیں اس کو ملکوت، اور جہاں پر اللہ کی قدرت ہے اس کو جبروت. یہ ہے، یعنی پہلے مخلوق، پھر کرسی، پھر عرش. عرش کے بعد ہے قاب قوسین، یعنی وہ 2 کمان کا فاصلہ. یہاں تک آپ کو لے جا رہا ہوں. اب ذرا سا میرا ساتھ دیں گے رات کے 10 بجے اور آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پر اللہ جو ہے اپنے رسول کو معراج میں لے کر جا رہا ہے. آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی ایجاد کی ہے، اور اس نے یہ علم اپنی طرف سے نہیں، یہ گیا تھا وہاں حوزے میں اور اس نے پوچھا تھا اور وہاں سے اس کو کچھ سمجھ میں آیا تو اس نے وہ بنایا. ہمارے وہاں بہت بڑے بڑے میتھمیٹیشین گزرے ہیں، باقر الصدر ہیں، علامہ طباطبائی ہیں، یہ سب میتھمیٹیشینس. تو وہ کہتا ہے کہ ٹائم ریلیٹیو ہے. زمین کے اوپر 24 گھنٹے میں 1 دن ہے، لیکن زمین سے باہر نکل جائیں گے تو پھر وہ دن لمبا ہو جائے گا. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ میرا 1 دن تمہارے 50,000 سال کے برابر ہے. تو جیسے آپ زمین سے نکلتے ہیں ویسے ہی ٹائم بدل جاتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں رسول اللہ معراج میں گئے تھے، چشم زدن میں زنجیر در ہلتی رہی، پانی بہتا رہا اور لوٹ کے آ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمین میں تھے ہی نہیں جو ٹائم ریکارڈ کرتے، وہ ٹائم سے باہر تھے، اسپیس سے باہر تھے. تو وہاں پر جو ہے ریلیٹیوٹی یہ تھی کہ اتنی جلدی انہوں نے وہ سب کام کر لیے اور واپس آئے تو ابھی پانی بہہ رہا تھا. تو یہاں پر جب معراج میں رسول اللہ گئے ہیں تو مخلوق جہاں تک ہے اس کی آخری حد ہے سدرۃ المنتہا، جہاں پر جبرائیل نے رک کر یہ کہا میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. اس کو کہتے ہیں ملک کی بھی آخری حد. اس کے آگے اب رسول گئے، کوئی ملک ساتھ میں نہیں اور نہ وہاں کوئی ملک ہے، وہاں صرف اللہ ہے. اللہ بھی نہیں ہے بلکہ اللہ کی قدرت ہے.
اس لیے کہ اللہ کوئی ایک جگہ بیٹھا نہیں ہے، اللہ تو سب جگہ ہے، اس کی قدرت ہے وہاں پر اور اس کی نشانیاں ہیں جو دکھانا چاہ رہا ہے وہ۔ اب وہاں سے آواز آ رہی ہے اور قریب آؤ، ادنو منی۔ اب ملک کے ذریعے آواز آ نہیں سکتی، مخلوق کے ذریعے آواز آ نہیں سکتی۔ ایسے ملک ہوتا جبرائیل تو جبرائیل تو بہت نیچے رہ گئے، مخلوق کہاں ہے، وہ اور نیچے رہ گئی، تو پالنے والی یہ آواز کہاں سے آ رہی؟ اگر تو بول رہا ہے تو جو بولتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو اب رسول اللہ، آپ جب آئے تھے شروع میں، جب آدمی نیا نیا آتا ہے تو اس کو تلاش ہوتی ہے کوئی پرانا مل جائے، جان پہچان مل جائے، ورنہ اس کو ایک وحشت ہوتی ہے، پریشان رہتا ہے، ارے یہاں اجنبی ہیں، سب اجنبی ہیں، سب اجنبی ہیں۔ اب جب کوئی کسی کو دیکھ لیتا ہے تو سکون مل جاتا ہے، ارے مل گیا بھائی بہت دنوں کے بعد۔ تو یہ آپ کا احسان ہے، میرے اوپر تو بہت بڑا احسان ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے امریکہ بلایا اور مجھے انسیت دی اور مجھے قربت دی۔ تو یہاں پر جو ہے رسول اللہ جب وہاں گئے ہیں اور جبرائیل جو ساتھ میں آ رہے تھے وہ تو ہٹ گئے، اب یہاں یہ ہے اکیلے رسول ہیں اور یہاں جبروت ہے، تو اب ایسی انسیت چاہیے کہ رسول کو سکون مل جائے، تو ایک ایسی آواز چاہیے جس کو رسول پہچانتے بھی ہوں، سنے ہوئے بھی ہوں۔ تو ایک مرتبہ جب آواز آئی اور قریب آ جاؤ، تو رسول اللہ نے کہا پالنے والے یہ تو علی کی آواز ہے، کیا تو بول رہا ہے یا علی بول رہے ہیں؟ کہا کہ اے میرے حبیب، جب میں نے تمہیں بلایا تھا تو زمین کے تمام انسانوں کو دیکھا کہ تم سے کس کو زیادہ محبت ہے اور تم کس سے زیادہ محبت کرتے ہو، تو میں نے دیکھا کہ تمہارے دل میں علی کی محبت ہے، تو ہم نے علی کی زبان بھی اختیار کر لی اور علی کے لہجہ بھی اختیار کر لیا تاکہ تمہیں سکون مل جائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ تو نام علی اور ذکر علی اور آواز علی جب رسول کے لیے سکون کا ذریعہ ہے تو ہمارے لیے سنت ہے کہ علی کہہ کر سکون حاصل کریں۔ ایک صلوات بھیج محمد والے۔ یا علی۔ تو یہاں وسع کرسیہ السماوات والارض، کرسی کے معنی علم کے ہیں، اللہ کا علم اور تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہیں، اللہ کا عرش تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہیں، اور عرش کے اوپر قاب قوسین اور ادنیٰ کی منزل ہے۔ اور ابھی جب میں آیا تھا تو آپ کے وہاں ماشاءاللہ سے جب شروع میں تھا یہاں پہ تو آپ تو جانتے ہیں اس کو دھویا تھا امینو ایسڈ سے، اور اب جو ہے اب اقبال بھائی لے کے کہ مولانا صاحب یہ باتھ روم ہے اور یہ کچن ہے، یہ ڈائننگ ہے اور ماشاءاللہ سے یہ سب، تو اب میں یہ تو نہیں کہوں گا میں تو تھا یہاں، کہا نہیں آپ کے جانے کے بعد دیکھیں کیا کیا بنا ہے۔ تو اللہ کو جو اللہ نے رسول کو معراج میں کیوں بلایا؟ اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے۔ دیکھو زمین پہ جانے کے بعد میں نے یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا، یہ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ یہ سب چیزیں جو ہے، جنت ہے، یہ جہنم ہے، یہ سب جو ہے میں نے بنائی ہیں آیات، وَنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اس کو دکھائیں اپنی نشانیاں۔ اور نشانیوں میں سے کون سی نشانی سب سے اہم؟ آیت کبریٰ۔ آیت کبریٰ اس کو کہتے ہیں جو سب سے بڑی نشانی، آیت اللہ نہیں، آیت کبریٰ۔ آیت اللہ تو آپ بھی ہیں، ہر وہ چیز جو اللہ کی کا پتہ بتائے اس کو آیت اللہ کہتے ہیں۔ تو آیت کبریٰ صرف دو ہیں، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ نجم میں، اور وہ ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ نے پھر یہ کہا پالنے والے مجھے علی کی زیارت کرنا ہے، تو خداوند عالم نے کہا زمین کی طرف دیکھو، تو دیکھا کہ علی جو ہے وہ رسول کی طرف دیکھ رہے ہیں اور رسول علی کی طرف دیکھ۔ آیت کبریٰ نے آیت کبریٰ کو دیکھا،
علی وہاں نہیں جا سکتے معراج میں. کیوں؟ اس لیے کہ زمین جو ہے حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی. تو رسول اوپر ہیں تو علی یہاں پر ہے. لیکن دونوں ایک دوسرے کا دیدار اس طرح سے کر رہے ہیں. جب واپس پلٹے ہیں رسول اور کہا کہ یا علی میں معراج کا واقعہ سناؤں. کیا یا رسول اللہ اگر حکم ہو تو میں سناتا ہوں. تو معراج کے پورے واقعات سنا کر یہ بتایا کہ ابراہیم کے لیے صرف ملکوت کی سیر کرائی ہے اور علی کے لیے عرش کی سیر ہوئی. ایک صلوات بھیجے محمد والے. تو وہاں پر ہر آسمان کے اوپر معراج میں رسول اللہ نے علی کی شبیہ دیکھی ہے. اور علی کی شبیہ ہر جگہ کے اوپر جب نظر آئی تو کہا پالنے والے یہ کہا کہ یہاں فرشتوں نے یہ خواہش کی ہے کہ ہم علی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. تو ایک فرشتہ علی کی شکل و صورت کا ہم نے بنایا تاکہ اس کو دیکھ کر علی کے چہرے کی زیارت ہو جائے. تو شبیہ بنانا یہ اللہ کی بھی سنت ہے, ملک کی بھی سنت ہے. اور علی کی زیارت کرنا یہ ملائکہ کی سنت ہے, خبیث انسانوں کی سنت نہیں. ایک صلوات بھیجے محمد والے. تو یہاں پر جو ہے جب وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما, تھک جاتا ہے نا انسان. آپ ٹریول کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں, آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ایک حد تک صحیح ہے, اس کے بعد تھک جاتا ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ بھی اس کو پروٹیکٹ کرنا بھی تو اہم ہے, بنانا اہم نہیں ہے اتنا, پروٹیکٹ کرنا بہت اہم. اور جب پروٹیکٹ کرتا ہے انسان تو تھکتا ہے, اور جب تھکتا ہے تو پھر وہ سو جاتا ہے اور دوسرے کو اپنی جگہ پہ نامنیٹ کرتا ہے. تو اللہ کیسی ذات ہے؟ زمین اور آسمان تو بنایا ہے اس نے, لیکن ان کا پروٹیکٹ کرنا اس کو کبھی ٹائرڈ نہیں کرتا, اس کو تھکاتا نہیں ہے. ولا یؤودہ حفظہما, کیوں؟ وہو العلی العظیم, وہ تھکنے سے بہت بلند ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, سب اس کے محتاج ہے. هو العلی العظیم, اور عظیم ہے اس کی شان. کتنی عظیم ہے؟ ہر چیز, ہر دن اس کی ایک نئی شان ہے, ہر دن وہ ایک نئی مخلوق پیدا کر رہا ہے. اور ہم نہیں جانتے, جب ہم دو غوطہ لگاتے ہیں سمندر میں تو ہر مرتبہ جب غوطہ لگا کے باہر نکلتے ہیں, ارے ایک نئی چیز اور مل گئی, ایک نئی چیز اور مل گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا علم رک سکتا ہے مگر اللہ کی خلقت کبھی ختم نہیں ہو سکتی, ایور ایکسپینڈنگ. تو جس کو وہ علم دے گا, اللہ علم دے گا, وہ علم جو ہے ایور لاسٹنگ ہوگا. اور جو ہمارا حاصل کیا ہوا علم ہے وہ لمیٹڈ علم. تو اللہ نے ہمیں لمیٹڈ علم دیا ہے, مگر جس کو اللہ نے چاہا ہے اس کو ان لمیٹڈ علم دیا ہے, نالج دیا ہے. اسی لیے ان کو ہم نے امام مانا ہے. ایسا نہ ہو کل شیء فی امام مبین, ہر چیز کو ہم نے امام مبین میں جمع کر دیا. ایک صلوات بھیجے محمد والے. وہ آیا تو تھا دوسرا خلیفہ اور آ کر اس نے مسئلہ پوچھا مولا سے, اور مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ اس کا جواب ہے. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں, ڈیٹیل تو مولانا نے پڑھ دیا ہوگا, تو یا پھر کسی اور مولانا نے. آگے پوچھا کہ وہ دو عورتیں لڑ رہی ہیں لڑکے کے لیے, تو مولانا نے کہا ان کے دودھ کو جو ہے وہ ڈینسٹی دیکھ لو کتنی ہے. کہا یا علی سوچا نہیں؟ کہا کیا سوچنے کی کیا بات ہے؟ کہا قرآن کی بات ہے, تم قرآن سے جواب دے رہے ہو تو کم سے کم دیکھا ہوتا, قرآن سوچا ہوتا. کہا عمر تمہارے ہاتھ میں کتنے انگلیاں ہیں؟ کہا 5 ہے. کہا تم نے نہیں سوچا؟ کہا یہ تو سامنے کی بات ہے. کہا جیسے تمہارا ہاتھ سامنے کی بات ہے ویسے ہی پورا قرآن سامنے کی بات ہے. تو علی کے لیے قرآن اور کائنات سامنے کی بات ہے, اہل بیت کے لیے. اس لیے کبھی بھی ہمارے اماموں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں جانتے, انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نہیں جانتے. جب پوچھا ہے انہوں نے کہا کہ ہاں ہم جانتے ہیں.
کیوں؟ اس لیے کہ وہ امام نہیں ہے جو لوگوں کی ضرورت کو پورا نہیں کرے. اسی لیے ابن ابو الحدید معتزلی نے کہا ہے علی کے لیے یہی کافی ہے کہ سب علی کے محتاج تھے، علی کسی کے محتاج نہیں تھے. ایک صلوات بھیجے محمد والے. بس اتنی گاڑی مجلس ہو گئی ہے کہ اب اس کے بعد جو ہے وہ مجلس بڑھانا جو ہے وہ صحیح بات نہیں ہے. تو اللہ ولی الذی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر العلی العظیم تک یہ ہے آیت الکرسی. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، امام نے فرمایا ہے کہ سورہ بقرہ کی 4 آیتیں شروع کی، آیت الکرسی اور آیت الکرسی کی بعد کی 2 آیتیں یعنی لا اکراہ فی الدین اور اللہ ولی الذین، اور سورہ بقرہ کے آخر کی 3 آیتیں اگر کوئی پڑھے گا اپنے گھر میں تو اس کے اوپر خداوند عالم اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل کرے گا اور اس کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر بلا اس سے دور ہوگی. لہٰذا ہم نے یہ ضروری سمجھا ہے کہ آیت الکرسی کے ساتھ اس کے بعد کی 2 آیتیں پڑھیں. آیت الکرسی کوئی سنی یا شیعہ نہیں ہے. آیت الکرسی ہے. اس میں 2 آیتوں کا اضافہ کرنا ہمارے لیے اس بات کی دلیل ہے کہ ہم مختصر کر کے بھاگتے نہیں ہیں، ہم آخر ولایت تک پہنچا دیتے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد والے. تو انشاءاللہ موقع ملا تو کل پرسوں وہ 2 آیتیں اور ہو جائیں گی، مگر آج کے دن یہ ابتدائی آیت الکرسی جس کو سب سے اہم آیت الکرسی کا جز کہا جاتا ہے، تو یہ آیت الکرسی علی العظیم کے اوپر خداوند عالم نے ختم کی ہے. اس کے بعد لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، زبردستی کر بھی نہیں سکتے ہیں دین میں. اس لیے کہ آپ کسی کا سر کاٹ سکتے ہیں مگر آپ اس کو منوا نہیں سکتے. ایک تو جاننا، ماننا، 2 چیزیں ہیں، جاننا ماننا، اور ایک معرفت حاصل کرنا. یہ 3 چیزیں. جاننا کہتے ہیں نالج کو، ماننا کہتے ہیں بلیف کو. تو آپ نے دیکھا ہوگا بلیف ہے نالج نہیں ہے، نالج ہے بلیف نہیں ہے. اوباما کو سب جانتے ہیں، بلیو نہیں کرتے. بہت سے آئیڈلز کو جو ہے لوگ بلیو کرتے ہیں، جانتے نہیں ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جب مل جاتی ہیں تو معرفت ہو جاتی ہے، یعنی جان بھی لیں مان بھی لیں. تو اس کو کہتے ہیں ایمان، اس کو کہتے ہیں فیتھ. یہ ہوتا ہے دل سے، دماغ سے اور زبان سے. جب یہ سب چیزیں مل جائیں تو اس کو ایمان کہتے ہیں. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اس لیے کہ تم جنوا سکتے ہو، لوگوں سے بتا سکتے ہو مگر منوا نہیں سکتے. منوانا جو ہے وہ دل کا کام ہے، اور دل جھکانا جو ہے وہ تلوار کا کام نہیں ہے، وہ رحمت للعالمین کا کام ہے. وہ رحمت جو ہے دل جھکا سکتی ہے، تلوار دل نہیں جھکا سکتی. تو چونکہ یہ بات ہے لہٰذا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے واضح ہو گئی. کتنی واضح ہو گئی؟ کہ تمہارے جینز میں ہم نے داخل کر دیا، تمہارے جینز میں یہ موجود ہے، تمہارے ڈی این اے میں، ہومو سیپینز میں یہ موجود ہے کہ ان کے وہاں ہم نے یہ بتا دیا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے. سب ہم نے واضح کر دیا. چھوٹے سے بچے کو بھی آپ پوچھیں گے یہ کیا ہے؟ اچھا ہے، اچھا ہے. کینڈی اچھی ہے، دوا خراب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ٹیسٹ اس کا الگ ہے.
لیکن وہی بچہ جب بڑا ہو جائے گا تو کہے گا نہیں کینڈی بری چیز ہے اور دوا اچھی چیز ہے، اس لیے کہ اب وہ تاثیر جاننے لگا۔ لیکن فطرت میں جو اچھائی اور برائی ہے وہ خداوند عالم نے رکھی ہے تاکہ آپ لوگ پہچان لیں۔ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کیسی رسی؟ لا انفصام لہا، جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ کبھی آپ نے دیکھی رسی لٹکتے ہوئے؟ اور رسی بھی کون سی؟ کھجور کے چھال کی رسی۔ رسی جیسے انڈیا میں ہوتی ہے نا ناریل کی رسی، ویسے ہی کھجور کی جب بنتی ہے تو اس کو عروہ کہتے ہیں، عروۃ الوثقی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کھجور کے چھال کی یا کوکونٹ کی رسی تاگے سیدھے سیدھے ایک ہی ہوں، اس کو لپیٹ کے بنا کے دے دیں؟ کم سے کم 2 حصے کر کے اس کو ایک دوسرے سے لپیٹیں گے، تب جا کے جب یہ دونوں حصے ایک بن جائیں گے تو آپ اس کو رسی کہیں گے۔ تو اللہ کی رسی صرف قرآن نہیں ہے، اللہ کی رسی قرآن اور اہل بیت ہیں، اس طرح سے ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہوں کہ دیکھنے والے کو دور سے ایک ہی نظر آئے، تو اس کو عروۃ الوثقی کہتے ہیں۔ تو اہل بیت اور قرآن ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ جب اہل بیت کو دیکھو تو قرآن نظر آتا ہے، جب قرآن کو دیکھو تو اہل بیت نظر آتے ہیں، جب دونوں مل جائیں۔ تو کربلا میں امام حسین جو ہے وہ عروۃ الوثقی، لا انفصام لہا، کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ ہر سلسلہ ٹوٹ گیا، یہ تینوں خلیفوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا، بنی عباس کا سلسلہ ٹوٹ گیا، بنی عباس کا سلسلہ ٹوٹ گیا، لیکن بنی فاطمہ یعنی ہمارے اماموں کا سلسلہ رسول اللہ سے شروع ہوا ہے، امام زمانہ پردے غیب میں ہے، پھر قیامت آ جائے گی، لیکن یہ سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ لا انفصام لہا وہو السمیع العلیم، وہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ سننے والا کی کیا مطلب؟ اللہ کے کان تو نہیں ہے سننے کے لیے، یعنی وہ ہر وہ چیز جانتا ہے جو آپ لوگ اور ہم لوگ سنتے ہیں، وہ جانتا ہے۔ تو ہر سننے والی چیز کو وہ جانتا ہے، ہر دل کی نیت کو وہ۔ 2 چیزوں کی ضرورت تھی نہیں، ایک چیز بہت تھی۔ سنتا ہے نہیں، بہت سے لوگ ایمان والے ایسے ہیں جو بول سکتے ہیں تو وہ سنتا ہے، بہت سے بول بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کے چلے جاتے ہیں دنیا سے۔ تو کیا اللہ نہیں جانتا؟ کہا میں علیم ہوں، میں جانتا ہوں۔ تو اب ابو طالب کے لیے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ارے کلمہ نہیں پڑھا تھا ٹھیک ہے، اللہ سمیع کہہ رہا ہے کہ سمیع ہوں، لیکن یہ بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں علیم ہوں، دل کی بات بھی جانتا ہوں۔ تو کلمہ نہیں پڑھا ہوگا مگر دل میں ان کے ایمان تھا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ تو یہاں جو امام حسین آئے ہیں تو دل کی بات دیکھیں کہ جتنے لوگ ہیں ان کے دلوں میں جو ولولہ تھا امام کی خدمت کا۔ جب امام نے شب عاشور لائٹ بند کر دی، شمع گل کر دی اور لوگوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ، اور پھر جب شمع جلائی اور لوگوں سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں گئے، تو حبیب ابن مظاہر نے کہا مولا اگر ہمارا بدن ٹکڑے کر دیا جائے اور پھر ہمیں زندہ کیا جائے اور پوچھا جائے تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ شہید ہونے کے لیے تیار ہیں۔ زہیر قین نے کہا کہ ہمارا بدن ٹکڑے کر دیا جائے، جلا دیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے تو ہم یہی کہیں گے کہ ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں۔ اور حسین نے بھی ہر ایک کے لیے وہی خدمت انجام دی، وہی کام کیا۔ ہر ایک کی لاش جب اٹھا کر لانے لگے تو اس کے لیے ایک ایک فقرہ بولنے لگے۔ مسلم ابن اوسجہ کے لیے امام نے کہا میرے بابا، میرے نانا کا صحابی
حبیب ابن وظاہر کے لیے کہا رجل فقی، حضرت عباس کے لیے کہا کہ میرا برابر کا بھائی اور ساتھی، اور علی اکبر کے لیے کہا یا بنیہ علی الدنیا بعدک لفا، اے بیٹا تیرے مرنے کے بعد تو اب جینے کا مزہ نہیں ہے۔ جب عباس کی لاش کی طرف گئے تو ایک مرتبہ امام نے اپنی کمر کو تھام کر کہا الآن انکسرا ظہری، ارے اس وقت تو میری کمر ٹوٹ گئی۔ لیکن یہ تمام لاشیں اٹھاتے وقت کبھی حسین نے شیعوں کو یاد نہیں کیا۔ علی اکبر کی بھی لاش اٹھائی حسین نے، مگر شیعوں کو یاد نہیں کیا۔ مگر جب چھوٹی سی لاش علی اصغر کی اٹھا کر حسین چلے ہیں تو ایک مرتبہ کہتے ہیں شیعتی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، اے میرے شیعو اگر تم کاش کربلا میں عاشور کے دن ہوتے تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ کس طریقے سے میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ عزیزان گرامی، امام نے سب کی لاشوں کو مقتل سے اٹھایا، میدان سے اٹھایا اور مقتل میں پہنچایا، لیکن حسین کی لاش اٹھانے والا جب کوئی نہیں تھا تو ذوالجناح نے اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا اور خیمے کی طرف آ کر ہنہنانے لگا۔ سکینہ در خیمہ پر کھڑی ہوئی تھی، پردہ ہٹایا اور ہٹانے کے بعد جیسے ہی گھوڑے کو دیکھا کہ باگیں کٹی ہوئی ہیں، زین ڈھلی ہوئی ہے، تو ایک مرتبہ گلے میں باہیں ڈال کر کہا اے میرے بابا کے گھوڑے، ارے تو میری یتیمی کی کہاں سوتانی لے کر آیا ہے؟ کیا اتنا بتا کہ میرے بابا کو مار دیا گیا یا کم سے کم پانی پلا دیا گیا تھا؟ اجرکم علی اللہ۔ ایک لاش کسی کے گھر میں ہو جاتی ہے، خدا سب کو سلامت رکھے، تو بڑی اذیت ہوتی ہے، دن گزرتے گزرتے اس کی حالت خیر ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ذرا زین العابدین سے پوچھیں، ایک لاش نہیں، 12 محرم کو زین العابدین نے آ کر لاشیں جب دفن کرنا شروع کی، کہا کہ یہ میرے بابا کا لاشا ہے، اس کو یہاں پر دفن کرو، یہ علی اکبر کا لاشا ہے، اس کو حسین کے پائنتی دفن کرو، یہ علی اصغر کا لاشا ہے، اس کو حسین کے دہنی طرف دفن کرو، یہ حبیب ابن مظاہر ہے، یہ گنج شہیدہ ہے۔ سب کی لاشیں دفن کر کے حسین کی اور تمام شہداء کی پھر زین العابدین واپس گئے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جب بھی مدینے میں گلی میں نکلتے تھے تو قصائی جتنے ہوتے تھے وہ اپنے گوشت کے اوپر کپڑا ڈال دیا کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھائی کپڑا کیوں ڈالتے ہو؟ کہا کہ اس لیے کہ جب زین العابدین کی نگاہ پڑ جاتی ہے تو کربلا کے کٹے ہوئے لاشیں نظر آنے لگتے ہیں۔ ایک مرتبہ دیر ہو گئی تو آگے بڑھ کر زین العابدین نے کہا اے بھیا جب تم نے اس جانور کو ذبح کیا تھا تو پانی تو پلا دیا تھا؟ کہا کہ مولا ہم اس وقت تک کسی جانور کو ذبح نہیں کرتے جب تک کہ پانی نہیں پلا لیتے۔ تو ایک مرتبہ زین العابدین نے کربلا کا رخ کیا، اے میرے بابا آپ پر میرا سلام، جانور بھی ذبح ہوتے ہیں تو انہیں پانی پلا دیا جاتا ہے، آپ تو 3 روز کے بھوکے اور پیاسے ہیں، ذبح کر ڈالے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے جملہ گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، پالنے والے جہاں جہاں مومنین ہیں ان کے جان اور مال کی حفاظت فرما، پالنے والے بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، باروزگار مومنین کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ہمارے بچوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، پالنے والے بحق محمد وآل محمد ہماری عزاداری کو قبول فرما، امام زمانہ کو ہماری عزاداری سے تسلیت اور خوشنودی عطا فرما، پانے والے بحق محمد وآل محمد مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، حج اور زیارت سے مشرف فرما، ہمارے اعمال قبول فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، حج اور زیارت سے مشرف فرما، ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما، ہمارا شمار ان کے آوان و سعد
کارواں 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 یثرب سے سوئے کربلا ایک کارواں رخصت ہوا، سر پہ علم سایہ فغن غازی کی آتی ہے صدا، پہلا سفر زینب کا ہے سنسان کر دو راستہ، کارواں کیا کارواں کارواں سویر کارواں کارواں کیا شان ہے کیا دبدبا کیا لوگ ہے قرآنما، صلی اللہ آیات کا ہے قافلہ، مشق و علم ان کا نشاں، عباس امیر کارواں 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 اللہ کے پیارے ہیں یہ آل نبی سارے ہیں یہ، قرآن کے پیارے ہیں یہ کونین کے تارے ہیں یہ، زہر قدم ہے آسماں، عباس امیر کارواں کارواں کوئی شب مصطفیٰ کوئی حسن کے دلربا ہے، کوئی ایسے کا سیدہ شبیر کے یہ قافلہ، تھامے علم جو ہے جواں، عباس امیر کارواں کارواں اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا لیتنی کنت معکم